اور کھانا نہیں کھلتا، کھانا وہیں رکھا رہتا ہے، لوگ کھل جاتے ہیں۔ ہماری شادی کی تقریب، رب راضی یا شیطان؟ آج ڈاکٹر عمران میں بڑا ایک دکھتا ہوا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ شادیوں کا سیزن ہے، گھنٹوں کے اندر سینکڑوں شادیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، کیا ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں یا رب کو ناراض کر رہے ہیں؟ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاشرت کے اندر سب سے خوبصورت، بہترین اور عظیم رشتہ قرار دیتا ہے۔ میرے رب نے یہ رشتہ خود بنایا، مرد اور عورت، پھر ان کو نکاح کے اندر منسلک کیا اور ان کو اس دنیا میں بھیجا، اور جس سے یہ نسل انسانی بنی آدم وجود میں آئی۔ رب کہتا ہے کہ یہ عیال اللہ ہے، یہ میرا کنبہ ہے۔ تو انبیاء کی سنت ہے، رب خوش ہوتا ہے کہ ہم نکاح کریں۔ اسی لیے ہمارے دین اسلام میں جب نکاح ہوتا ہے تو یہ بڑا خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ ساعتیں بھی قبولیت دعا کی ہوتی ہیں۔ اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے وہ ایک بڑے خوبصورت خطبہ پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نکاح کے بارے میں بتاتا ہے، نکاح کی دعا ہوتی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ قبولیت وقت میں شامل ہے، تو یہ بڑا عظیم لمحہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب رب اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ شیطان اس وقت تل ملا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ابلیس کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس نکاح کے اندر دراڑ ڈلوا دوں، کیا اسی طرح میں یہ میاں بیوی کی الفت کو دور کر دوں۔ تو جس وقت میاں اور بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو جب یہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان سب سے زیادہ تل ملا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ایک سنت پہ عمل ہو رہا ہے، یا اللہ کا حکم یا اللہ کی سنت ادا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کام پہلے کیا اور پھر اب انسان یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت دل ملا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے نکاح کی تقاریب دیکھیں، ہم اپنی شادیوں کی تقریب دیکھیں، تو بعض دفعہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت یہ اتنی خوبصورت نکاح کا وقت ہے، جس وقت یہ خطبہ ہونے والا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہو رہا ہے، اس ٹائم کے اوپر انتہائی بیہودہ گانے بج رہے ہوتے ہیں، فل آواز سے بج رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ اس کی حرمت کو داغدار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو پھر ایک عجیب و غریب قسم کی رسم چل پڑی ہے کہ پورے ہال کو اندر اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اور اس پورے ہال کے اندر اندھیرا کرنے کے بعد ایک انتہائی لاؤڈ میوزک، انتہائی لاؤڈ پٹاخے، انتہائی شور شرابہ کر کے، جس کے اندر بچے جو ہے وہ چیخ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے جو لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کے دل دہلنے شروع ہو جاتے ہیں، کہ وہ ان کا دل تیز چلنے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی شوگر اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور اس وقت لوگوں کے دل سے دعا نہیں نکل رہی ہوتی ہے۔ یقین مانے جو خوف کے اندر بیٹھا ہوگا، جو اس کی ٹھوکریں لگ رہی ہوں گی، جو اندھیرے کے اندر ہوگا، اس کے دل سے وہ کیسے دعا نکل سکتی ہے؟ جس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، کوئی دھواں نظر آ رہا ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر جب آدمی پریشان ہوگا، اس کو ایذا پہنچ رہی ہوگی، تو اس کے دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ تو وہ تقریب جس کے اندر آپ نے دعائیں سمیٹنی تھی، آپ نے اسی کے اندر آپ نے یہ موقع فراہم کر دیا کہ لوگوں نے دعاؤں کے بجائے بعض دفعہ اچھے الفاظوں سے اس تقریب کو یاد نہیں کر رہے ہوتے۔ شیطان کی خوشی چمکنی شروع ہوتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے کہ چلو جناب، کچھ ایسا کام ہوا جس کے اوپر یہ جو اتنا سنتوں بھرا عمل ہوا تھا، اس کے اندر کچھ تو دڑاہٹ پڑی۔ پھر کھانا کھلتا ہے، اور کھانا نہیں کھلتا، کھانا وہیں رکھا رہتا ہے، لوگ کھل جاتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں تقریب کے اندر، جس طرح لوگ بھاگتے ہیں کھانے کے اوپر، جس طرح وہ چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح وہ کھانے کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح وہ اس کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، اب شیطان بڑا خوش ہوتا ہے،
کیونکہ بڑا کلیئر ہے دین کہ شیطان کس سے خوش ہوتا ہے؟ جلد بازی کرنے والوں سے. شیطان کس سے خوش ہوتا ہے؟ بے صبروں سے. شیطان کس سے خوش ہوتا ہے؟ فضول خرچی کرنے والوں سے. فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. اب شیطان خوش ہونا شروع ہوتا ہے کہ دیکھو اب یہ کام شروع ہوا ہے جس کے اندر اب یہ ضائع ہوگا، اور اتنا ضائع اتنا ضائع اتنا ضائع کہ بہت سارے لوگ اس سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. اور یہ بڑا کوالٹی کا کھانا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی غریب بنوا رہا ہو چاہے امیر بنوا رہا ہو، یہ بڑا کوالٹی کا کھانا ہوتا ہے. یہ عام یعنی اس کھانے کی جو قیمت ہوتی ہے، اگر ہم سادے کھانے پر جائیں تو یقین مانیں اگر یہ 1 لاکھ روپے کا کھانا ہے تو یہ 4 لاکھ روپے کے برابر کا ہو سکتا ہے اگر یہ غریبوں کے لیے ہوگا یا سادہ کھانا ہوگا، کیونکہ یہ سپر کوالٹی کھانا بنایا جاتا ہے. اور پھر اس کا جب ضائع ہوتا ہے تو پھر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. تو اب آپ خود تجزیہ کیجئے. اور اس کے بعد پھر ایسی کچھ رسومات ہیں جو کہ جس کا نہ ہمارے کوئی دین سے تعلق ہے نہ ہمارے کوئی کلچر سے تعلق ہے. اس کے اندر آسانیوں کے بجائے مشکلات ہیں. یہ دین بڑا خوبصورت ہے. یہ کہیں منع نہیں کر رہا کہ آپ بڑی دعوت نہ کریں. یہ کہیں منع نہیں کر رہا کہ آپ 10-15 کھانے نہ رکھیں. کہیں منع نہیں کر رہا یہ کہیں منع نہیں کر رہا کہ آپ اچھا قیمتی لباس زیب تن، کہیں بھی نہیں منع کر رہا. یہ بات کرتا ہے اعتدال کی. یہ بات کرتا ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہ بات کرتا ہے کسی کو ایذا رسانی نہ ہو. یہ وہ بات کرتا ہے. تو ہم نے جو دیکھ رہے ہیں اپنی ان تقاریب کے اندر، تو بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم اس تقریب سے جب باہر نکلتے ہیں، ہم دعائیں سمیٹ کے نکلے ہیں، ہم رب کو راضی کر کے نکلے ہیں، یا ہم شیطان کو راضی کر کے نکلے ہیں. فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں.